حجاج بن یوسف طاقت، خوف اور عبرت کا ایک خوفناک اور دہشتناک انجام۔ ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے نام کے ساتھ آج بھی اختلاف، حیرت اور خوف جڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ انہیں ایک عظیم منظم کہتے ہیں، بعض لوگ انہیں ایک سخت گیر حکمران قرار دیتے ہیں اور بعض انہیں ظلم و ستم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص کے نام سے بات شروع کریں گے جس کے ایک حکم سے پورا عراق کانپ اٹھتا تھا اور لرزنے لگتا تھا اور خوف کے مارے لوگ چھپتے پھرتے تھے، جس کے نام سے باغی لشکر لرز اٹھتے تھے، لیکن آخرکار وہی شخص بیماری، تنہائی، بے بسی کے عالم میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ ہے کہانی حجاج بن یوسف کی۔ کربلا کے بعد کا دور۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی المناک شہادت نے پوری امت کو غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر طرف اضطراب تھا، بے چینی تھی، مختلف علاقوں میں حکومت کے خلاف آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں، لیکن یہ وہ دور تھا جب امت اسلامیہ شدید آزمائش کا شکار ہوئی تھی۔ انہی حالات اور دور میں ایک شخص ابھرا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ ایک استاد سے طاقتور حکمران تک۔ طائف کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، عربی زبان پڑھاتے تھے، لیکن ان کی ذہانت، مضبوط شخصیت اور زبردست ان کی طاقت نے ان کو خلیفہ بن مروان کی توجہ کا مرکز بنا دیا اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عبداللہ بن مروان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ہر حال میں حکومت کو مضبوط بنا سکے۔ یہ ذمہ داری حجاج بن یوسف کے سپرد کر دی گئی۔ مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مقابلہ۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ایک بڑی فوج دے کر روانہ کیا۔ مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بن ابو بکر اس وقت 100 سال کے قریب عمر کو پہنچ چکی تھیں، لیکن جب ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے نہایت صبر، استقامت کے ساتھ یہ خبر سنی اور ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ دوستو، عراق میں خوف کا راج۔ چند ہی سالوں میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا گیا۔ لوگ اس وقت انتشار، بغاوت میں مبتلا تھے۔ جب حجاج بن یوسف پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے نقاب اتارا اور بلند آواز میں کہا، میں ایسے سر دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں اور ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا اور کپکپانے لگا، خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک ایسا
دور شروع ہوا کہ ہر طرف خوف ہی خوف تھا اور تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اس دور کے عظیم عالم حضرت حسن بصری علیہ السلام نے کہا کہ وہ صبر کا تقویٰ دیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی تلقین کی، اور بار بار یہی کہتے تھے کہ صبر کرو اور صبر کرو، یہ بھی وقت گزر جائے گا، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ جب لوگوں نے حجاج کو ظلم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرو، کیونکہ آزمائشیں انسان کے اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آتی ہیں۔ حضرت جبیر کا واقعہ۔ ایک دن حضرت جبیر سعید بن جبیر کو گرفتار کر لیا گیا اور حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ حجاج نے طنزیہ انداز میں کہا، بلکہ تم بہت ظالم اور بہت خطرناک انسان ہو۔ حجاج بن یوسف کے الفاظ یہ سن کر حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یہ میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف غضبناک ہو گیا اور غصے سے کانپنے لگا، لیکن سعید بن جبیر ثابت قدم رہے۔ آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد حجاج کو سکون نہیں نصیب ہوا اور وہ راتوں کو جاگتا تھا اور چیختا تھا اور سر پٹاتا تھا۔ اب ہم اپنی سٹوری کو ذرا ٹرن دیتے ہیں، موو کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم صرف 17 برس کی عمر کا ایک نوجوان تھا۔ اس نے فتوحات حاصل کی، بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا اور ایک نیا باب کھول دیا۔ دیبل، ملتان، سندھ کے کئی علاقوں میں اسلامی پرچم لہرایا اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ اس قدر شفقت سے پیش آئے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ کسی سختی یا کسی ظلم کی وجہ سے نہیں، صرف یہ رحم دلی کی وجہ سے، یہ زبان کی نرمی کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی خدمت۔ تاریخ دان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر اعراب اور لفظوں کے نظام کو عام کرنے اور قرأت کو آسان بنانے کے لیے اس نے بڑا کام کیا، اور حجاج بن یوسف اس کام میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ یہ ان کا ایک مثبت پہلو شمار کیا جاتا ہے۔ طاقت کا عروج۔ وقت گزر گیا، حجاج بن یوسف کی طاقت بڑھ گئی۔ عراق، حجاز، مشرقی علاقوں پر اس کا رعب طاری تھا۔ لوگ اس کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ بادشاہ اور گورنر بھی ان کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے اور ان کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہی۔ بیماری اور بے بسی۔ ایک ایسا وقت آ گیا جب حجاج بن یوسف بیمار ہو گئے اور پوری طرح تڑپنے لگے۔ راتوں کو جاگتے اور چیختے چہاڑتے، ان کو نیند نہیں آتی۔ طاقتور حکمران اور بستر پر پڑا ہوا وہ شخص جس کے حکم پر ہزاروں سپاہی حرکت کرتے تھے، فوجیں تیار ہو جاتی تھیں، لشکر بن جایا کرتے تھے۔
آج اپنے درد کے سامنے بے بس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، وہ بے چین رہتے تھے، ماضی کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور ہر وقت پریشان رہتے تھے اور عجیب وسوسوں میں پڑے رہتے تھے۔ آخری لمحات سن 95 یعنی 714 ہجری میں حجاج بن یوسف کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ طاقت ختم ہو گئی، فوجیں ساتھ نہ رہیں، مختلف محلات خاموش ہو گئے۔ ایک دن وہ شخص جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مورخین کی رائے۔ ناظرین، تاریخ کی صفحات میں حجاج بن یوسف کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہے۔ بعض مورخ ان کے الفاظ کو، ان کے انتظامی اصلاحات کو بہت پسند کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، جبکہ بہت سے علماء اور مورخ ان کی سختی، خون ریزی اور پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور نادم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت غلط کام کیے۔ اسی وجہ سے آج بھی حجاج بن یوسف کی سب سے زیادہ متنازع یہی بات کی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، سبق: طاقت ختم ہو جاتی ہے، اقتدار باقی نہیں رہتا، دولت نہیں جاتی، ساتھ نہیں رہتی، لیکن انسان کے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو طاقت ملنے پر انصاف، رحم، اللہ تعالیٰ کے خوف کو کبھی نہ بھولے۔ آخری کلمات۔ ناظرین، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا حجاج بن یوسف ایک عظیم منظم تھا، ایک بہت اچھا حکمران تھا؟ کیا تاریخ ایک ایسے سخت اور ظالم حکمران کو یاد رکھے گی؟ اپنی رائے میں ضرور کمنٹس دیں اور بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے حجاج بن یوسف کے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دوستو، خاص طور پر شیئر ضرور کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی پڑھے گا ان کو اسلامی حالات سے کا علم ہوگا، یہ ایک ثواب کی بات ہے اور یہ ثواب آپ بانٹیے اور تاکہ لوگوں کو ہمارے جو اسلامی حالات تھے ان کا علم ہو سکے کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے اسلام کے زمانے میں یہ رہے اور گزرے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔